السلام علیکم ناظرین گرامی، اگر ہیومن ہسٹری پر کی گئی تحقیقات کی بات کی جائے تو آئے دن کوئی نہ کوئی حیرت انگیز دریافت سامنے آ جاتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی حیران کن دریافت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آج ہم سعودی عرب سے ملنے والے دیو قامت انسانی ڈھانچے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس کے سامنے اس دنیا کے انسان چیونٹی نظر آ رہے تھے اور اس کی صرف کھوپڑی کا سائز آج کی دنیا کے انسان کے برابر تھا۔ یہ دنیا میں اب تک ملنے والا سب سے بڑا انسانی ڈھانچہ تھا، جس نے ایک طرف قرآن پاک میں بیان کیے گئے گزشتہ ادوام کے قصوں میں سے ایک کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کر کے تمام دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، تو دوسری طرف تمام دنیا کے آرکیولوجسٹ کو انسانی وجود کے آغاز کے بارے میں تحقیق کی ایک نئی راہ فراہم کر دی۔ ناظرین، یہ 2004 کی بات ہے جب سعودی عرب کے علاقے رب الخلی میں آئل کی دریافت کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی۔ یہ جگہ صحرا پر مشتمل ہے جہاں دور دور تک ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ابھی کھدائی کا کام شروع کیا ہی گیا تھا کہ کاریگروں کو زمین میں کچھ عجیب و غریب چیز دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے اپنے افسران کو خبردار کیا، لہٰذا جب زمین کے اس حصے کی افسران کی نگرانی میں کھدائی کی گئی تو وہاں کاریگروں کو ایک بہت بڑی انسانی کھوپڑی نظر آئی جس کا سائز موجودہ دور کے انسان کے برابر تھا۔ جب اس کھوپڑی کے پاس مزید کھدائی کی گئی تو وہاں ایک مکمل انسانی ڈھانچہ ملا جو کہ جسامت میں بہت بڑا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر گھبرانے لگے اور انہوں نے اطلاع سعودی حکومت کو دی، جس پر سعودی حکومت نے فوری طور پر اس علاقے کو سیل کرنے کا اعلان کر دیا اور اس علاقے میں کسی بھی قسم کی ریسرچ اور فوٹوگرافی کرنے سے منع کر دیا۔ وہاں موجود کاریگر اس ڈھانچے کو کسی دیو یا جین کا ڈھانچہ سمجھ رہے تھے، لیکن بعد میں جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک انسان کا ڈھانچہ ہے جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اصل میں یہ ڈھانچہ قوم عاد سے تعلق رکھنے والے ایک انسان کا تھا۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان سے زیادہ قد اور طاقتور لوگ پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ بڑے سے بڑے درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دینے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر اور شرک جیسی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے سرکشی کی اور بغاوت کی راہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور تکبر پر بار بار منع فرمایا، لیکن جب وہ اپنے کاموں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب نازل کیا اور ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا اور انہیں رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، رب الخلی سے یہ ڈھانچہ جس جگہ دریافت ہوا وہ جگہ اسلامک ہسٹری کا ایک حصہ بن چکی ہے، اس لیے اسے سیل کر دیا گیا اور کسی بھی شخص کو یہاں ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی کچھ تصاویر بنا لی جو اب انٹرنیٹ پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ آسٹریلیا میں بھی پیش آیا جہاں ایڈلڈ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ الورنا نامی جگہ پر کھوج کر رہے تھے۔ ابھی انہوں نے کھدائی شروع کی ہی تھی کہ ماہرین کو زمین میں بہت بڑا انسان کا ڈھانچہ ملا۔ ماہرین اتنا بڑا ڈھانچہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب اس ڈھانچے کا ناپ کیا گیا تو اس کا قد 17.4 فٹ تک لمبا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس انسان کا تعلق پتھر کے زمانے سے تھا اور یہ یہاں 2,25,000 سال پہلے دفن کیا گیا تھا، جو کہ انتہائی حیران کن بات ہے۔ 2014 میں رشیا کے ایک علاقے کرسٹوفر میں کنسٹرکشن ٹیم کے اہلکار زیر زمین بجلی کی لائنیں بچھا رہے تھے کہ انہیں زمین کے اندر ایک بہت بڑی انسانی ہڈی نظر آئی۔ اس کا سائز غیر معمولی حد تک بڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کنسٹرکشن ٹیم کے اہلکار حیرت زدہ رہ گئے۔ جب یہ خبر رشیا کی حکومت تک پہنچی تو انہوں نے آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کو اس جگہ ریسرچ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب انہوں نے اس جگہ اور اس کے آس پاس کی جگہ کی کھدائی کی تو انہیں وہاں بے شمار انسانی ڈھانچے نظر آئے۔ ان میں میل اور فیمیل دونوں ڈھانچے شامل تھے۔ جب ان پر تحقیق کی گئی کہ ان کی قد و قامت عام انسانوں سے بہت زیادہ تھی، ان کا قد 13.4 فٹ لمبا تھا اور ان کے سر کا سائز بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ ان کا تعلق ڈرونز ایج سے تھا اور یہ تقریباً 6,000 سال پہلے یہاں آباد تھے۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس دور میں لوگوں کے قد و قامت غیر معمولی طور پر لمبے ہوتے تھے اور اسی لحاظ سے ان کے سر بھی بہت بڑے تھے۔
اب شمالی چلی کے ریگستان سے ملنے والی عجیب و غریب ڈھانچے کا ذکر بھی سنتے چلیں، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بیرونی سیارے سے آنے والی خلائی مخلوق کے وجود کا ثبوت ہے۔ اس ڈھانچے کو ایک شوقیہ کھوجی نے 20 سال قبل صحرا کی تباہ حال بستی سے دریافت کیا تھا، جس کا سائز صرف 6 انچ تھا، جبکہ ایک عام قلم کے سائز کے اس ڈھانچے کا سر حیران کن طور پر بڑا تھا اور خلائی مخلوق کی اس شبیہ سے خاصا مشابہ تھا جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان سے مشابہ ہونے کے باوجود یہ ڈھانچہ انتہائی مختلف تھا، کیونکہ سب سے عجیب اس کی جسامت تھی، جس کی وجہ سے یہ خبروں کی زینت بن گیا، اور کئی ماہرین اسے خلائی مخلوق کی زمین پر آمد کے ثبوت کے طور پر بھی پیش کرنے لگے۔ البتہ حالیہ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کسی بیرونی سیارے سے آئی مخلوق نہیں، بلکہ ایک انسان کا ڈھانچہ ہے، جبکہ اس ڈھانچے کے ڈی این اے سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ ایک بچی تھی جس کے ماں باپ مقامی باشندے تھے۔ ڈھانچے کی کھوپڑی سے متعلق سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کا سبب کوئی نامعلوم مرض ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کا سائز یکسر بدل گیا۔ اس ڈھانچے سے متعلق عام خیال تھا کہ یہ ہزاروں سال پرانا ہے، مگر حالیہ تحقیق کے مطابق یہ لگ بھگ 1500 سال قدیم ہے۔ معزز دوستو، اب روس سے برآمد ہونے والے انسانی ڈھانچے کی بات کرتے ہیں، جس کی حالت نے سائنسدانوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا۔ یہ حیرت انگیز ڈھانچہ روس کے علاقے سائبیریا سے دریافت ہوا ہے، جس کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈھانچہ رقص کر رہا ہے، جبکہ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس ڈھانچے کا تعلق 7ویں سے 9ویں صدی عیسوی کے زمانے سے ہو سکتا ہے، اور موت کے وقت اس کی عمر تقریباً 30 سال رہی ہوگی۔ لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ڈھانچے کے رقص پوز کی انتہائی خوفناک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو باندھ کر مارا گیا ہو اور پھر اسی طرح اسے دفنا دیا گیا ہو، کیونکہ ڈھانچے کے پاؤں اور اس کے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رقص کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شاید اس کے پاؤں باندھ کر ٹانگوں کے درمیان کوئی چیز ٹھونسی گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ڈھانچے کے متعلق ایک اور نظریہ بھی سامنے آیا، جس کے مطابق یہ شخص غالباً کسی بیماری کا شکار تھا، جس کی وجہ سے مرنے سے پہلے ہی اس کی ہڈیاں مڑ گئی تھیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے برعکس ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر مزید تحقیق کے بعد ہی واضح طور پر کچھ کہنا ممکن ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، جہاں کے ایک قدیم گاؤں سے تقریباً 5000 سال پرانے 4 انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں۔ ہندوستان اور جنوبی کوریا سے ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیمیں 2012 سے ریاست ہریانہ کے اس گاؤں میں کھدائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی مقام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں قدیم وادی سندھ کی تہذیب موجود ہے۔ پروجیکٹ کے شریک ڈائریکٹر نیلش یادو نے اس حوالے سے بتایا کہ 2 مردوں، ایک عورت اور ایک بچے کے ڈھانچے کے علاوہ گاؤں کے قبرستان سے دریافت ہونے والی کچھ اشیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ دوبارہ جنم لینے پر یقین رکھتے تھے۔ یادو نے بتایا کہ انہی ڈھانچوں کے قریب یا اطراف میں چوڑیاں اور گندم اور کھانے کے مرتبان بھی ملے ہیں، جس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ دوبارہ دوسرے جسم میں جنم لینے پر یقین رکھتے تھے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔